بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکوکار اور بدکار دونوں اپنی اپنی قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، مگر اب ذرا دونوں کی قبروں کے اندرونی مناظر کو نگاہ بصیرت سے دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ہر قبر میں منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو قبر میں بٹھا کر 3 سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے، اور یہ مرد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اگر مرد مومن نیکوکار ہے تو وہ ان 3 سوالوں کا اس طرح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور یہ مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، جس وقت مردہ ان 3 سوالوں کا اس طرح ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا فرشتہ یوں ندا کرتا ہے اور خدا کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یعنی میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اے فرشتو، تم اس کی قبر میں اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں بہشتی ہوا اور جنتی خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اور ترمذی شریف وغیرہ کی بعض روایتوں میں بھی ہے کہ فرشتے اس مردے سے یہ بھی کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یعنی یوں ہے، یعنی اے مردے، تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، کہ دلہن کو صرف وہی جگا سکتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سب سے بڑھ کر اس کا محبوب ہے، یعنی اس کا شوہر۔ اور اگر مردہ کافر یا منافق یا بدکار ہے تو وہ فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ یعنی ہائے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ مردے کا یہ جواب سن کر ایک منادی آسمان سے یوں ندا کرتا ہے، یعنی اے فرشتو، یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے اب کی قبر میں جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کی گرمی اور لو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دب کر دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں۔ برادران ملت، غور فرمائیے، ایک قبرستان میں 2 قبریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، مگر ایک قبر کی وسعت کا یہ حال ہے کہ مردے کی حد نگاہ تک لمبی چوڑی ہے، اور ایک قبر کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ بدن دب کر اس طرح کچل گیا کہ داہنی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئی ہیں۔ ایک قبر میں جنتی ہوا، جنتی خوشبو اور جنتی بستر اور جنتی لباس ہے، اور ایک قبر میں آتش جہنم کی گرمی اور جلن، دوزخی لو، گرم گرم آتش فشاں ہواؤں کے جھونکے۔ مسلمانوں، انصاف کرو اور بولو، کون کہہ سکتا ہے کہ قبرستان کی تمام قبریں ایک ہی جیسی ہیں اور مردے کا حال یکساں اور برابر ہے، اور ہر قبر کا رتبہ اور مقام ایک ہی درجے کا ہے؟ بہرکیف میری گزارش کا محصل ہے کہ ہر مرنے والے کی موت اور ہر میت اور ہر قبر درجات و مراتب میں مساوی اور برابر نہیں ہیں، بلکہ کسی کی موت مرکز رحمت اور خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں تو بھی کم ہیں، اور کسی کی موت اتنی بڑی زحمت اور اس قدر قابل نفرت ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اور کوئی مردہ اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے والے بڑے بڑے خوش نصیبوں کے بادشاہ اور شہنشاہ بھی اس مردے کی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بھیک مانگتے ہیں۔
اور کوئی مردہ اتنا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ پھٹکارا ہوا شیطان بھی اس کی بدبختی اور بد نصیبی پر عبرت کے آنسو بہاتا ہے۔ اور کسی قبر کے درجات و مراتب کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کو جنت کے باغ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور کسی قبر کی نحوست اور منحوسیت اور اس کی عبرت ناک و ویرانی کا یہ حال ہے کہ اس کو جہنم کا گڑھا ہی کہنا پڑتا ہے۔ معزز دوستو، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔